کراچی میں موجود ساحل سمندر کے قریب اس عالیشان بلڈنگ میں موجود اپنے فلیٹ کی کھڑکی میں کھڑا انگلیوں میں جلدہ سگریٹ تھامے اپنی سرخ دوڑوں کی آنکھوں سے کھڑکی سے نظر آتی پانی کی اٹھتی بڑھتی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں موجود ہو کر بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ سوچوں کے سارے دھاگے تو اس ایک وجود کے خیالوں میں الجھے ہوئے تھے جو آج کل اس کے حواسوں پر چھائے رہتی تھی۔ وہ جلتے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا اسے کراچی آئے ہوئے۔ اس ایک ہفتہ اگر اس نے کسی وجود کو شدت سے یاد کیا تھا تو وہ بیبا کا تھا۔ الشبا ملک پوری آبوتاب سے اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ وجود جسے اس نے شدت سے یاد کیا تھا، جسے آنکھیں دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھیں، وہ بیبا کا تھا۔ رافع عوان جن جذبوں سے نظریں چراتا پھر رہا تھا، وہ جذبے ایسے اس پر غالب آئے تھے کہ رافع عوان کا روم روم محبت کا ورد کرنے لگا تھا۔ رافع عوان نے آخر یہ تسلیم کر ہی لیا تھا کہ اس سے الشبا ملک سے محبت ہے، شدید محبت۔ وہ چاہتا تھا وہ اس تک ہی محدود رہے، وہ اس کی رہے۔ رافع عوان اب الشبا ملک کے ہر چلتی سانسوں پر اپنا حق حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ابھی بھی سوچوں کے سارے دھاگے اس نازک وجود کے خیالوں میں الجھے ہوئے تھے۔ نہ جانے کتنی بار وہ اپنی اور اس کی پرانی چیٹس پڑھ چکا تھا جو اس نے ڈیلیٹ نہیں کی۔ سوچوں کے تسلسل کو فون کی چنگھاڑتی آواز نے توڑا۔ رافع نے فون یس کرتے کان سے لگایا۔ کب آ رہے واپس؟ فون کان سے لگاتے ہی سائم کی آواز اسپیکر سے گونجی۔ 1-2 دن لگ جائیں گے، رافع نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ 1-2 دن نہیں تو کل ہی آ رہا ہے بس۔ پرسوں میری منگنی ہے اور تو مجھے ہر حال میں یہاں چاہیے۔ سائم نے اس کی بات پر 2 ٹوک لہجے میں اپنی بات کی۔ اوہ، کس بیچاری کے نصیب پھوٹے ہیں؟ رافع نے شوخی بھرے لہجے میں کہتے اس کی جان چلائی۔ چپ کر، نصیب پھوٹے نہیں، بہت خوش نصیب ہے وہ، آخر سائم کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہے۔ اب آ جا یار، کل ہی تو، سائم نے غرور سے کہتے آخر میں ملتجی لہجے میں کہا۔ چل رو نہیں، آ رہا ہوں میں کل، رافع نے بچے ہوئے سگریٹ کو بجھاتے ہوئے کہا۔ سائم بات سن، رافع نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہاں بول، سائم کی آواز اسپیکر سے گونجی۔ بیبا کیسی ہے؟ دل کی بات زبان پر آئی تو رافع عوان کا دل تیز دھڑک اٹھا۔ دوسری طرف سائم گہرا مسکرایا۔ بیبا تو ٹھیک ہے، بلکہ بہت خوش بھی ہے، سارا دن چہکتی پھرتی ہے، سائم نے مسکراہٹ لیے بتایا۔ ادھر یہ سن کر رافع کا دل دکھا۔ یہاں وہ 1 ہفتے سے ایک پل بھی سکون کا نہیں گزار پایا تھا۔ اس دل و جان کے ملکہ کا خیال ساری نیندیں اور سکون چرا لے گیا تھا، اور وہ وہاں وہ خوش تھی۔ اسے رافع عوان کی کمی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ خیریت تو ہے رافع عوان؟ الشبا کو بیبا بلایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، سائم نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ سائم کی آواز سنتے وہ سوچوں سے نکلتے ہوش میں آیا۔ ہاں سب خیریت ہے، میں نے تو ایسے پوچھا۔ رافع نے اپنی پچھلی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بات کو ٹالا۔ رافع عوان، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے میرے یار، آپ گوڈے گوڈے اس عشق کی لا علاج بیماری میں ڈوب چکے ہیں، مبارک ہو۔ سائم کے کہنے پر رافع چہرہ جھکائے دل سے ہنس دیا۔ چل پتہ لگ گیا تجھے، تو ذرا اب اپنی بھابھی کو دھیان رکھنا، میرے آنے تک میں آؤں گا اور پھر اسے چرا لوں گا سب سے، رافع نے شدت و جذب سے کہا۔ سائم اس کی بات پر گہرا مسکرایا۔ الوداعی کلمات کہتے رافع نے فون بیڈ پر پھینک کر خود بھی مسکراتا ہوا اوندھے منہ پر بیڈ پر گر کر تکیے کو اپنے سینے میں بھیج گیا۔ وہ آج ہی اسلام آباد آیا تھا، آنکھوں میں عجب سی بے چینی رقص کر رہی تھی، روم روم اپنے عشق کے دیدار کے لیے تڑپ اٹھا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں بالوں کو مخصوص انداز میں جل سے سیٹ کیے، ہاتھ میں رولیکس کی مہنگی گھڑی باندھی، وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سائم کے گھر کے باہر گاڑی روکتے وہ اپنا کوٹ جھٹکتے ہوئے اترا اور قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ گھر کے وسیع لان میں ہی منگنی کا انتظام کیا گیا تھا۔ مہمانوں کی آمد زور و شور سے جاری تھی۔ خوبصورت انٹرنس سے داخل ہوتے ہوئے اس کی متلاشی نظروں نے لان میں سفر کرتے اسے ڈھونڈنا چاہا، جسے دیکھنے کی طلب رگ و جان میں بستے اسے گزرے دنوں بے چین کر گئی تھی۔ نظریں ناکام لوٹی۔ رافع عوان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اپنے اضطراب کو کم کرنے کی کوشش کی اور قدم سامنے کی طرف بنے خوبصورتی سے سجے سٹیج کی طرف بڑھائے، جہاں اس کا جگری یار سفید رنگ کی شلوار قمیض پر گہرے بھورے رنگ کی واسکٹ پہنے لبوں پر گہری مسکان سجائے بیٹھا تھا۔ سائم کو دیکھتے رافع کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ شکر ہے آپ تشریف لے آئے،
میں تو سمجھا تھا اپنے دوست کا خاص دن بھی آپ بھول بیٹھے۔ اسٹیج پر چڑھتے رافع کو دیکھتے سائم تنزیہ کہتے، اس سے بغل گیر ہوا، پاگل ہے تو، میں بھلا کیسے تیرا خاص دن بھول سکتا تھا؟ رافع نے اس کا شانہ تھپکتے مسکراہٹ لیے کہا، بیٹا عشق کی بیماری لگ چکی ہے آپ کو، اس میں انسان اپنا آپ بھول جائے، اپنے دوست کو بھول جانا تو پھر عام سی بات ہوئی۔ سائم نے اس سے دور ہوتے ایک آنکھ ونک کرتے شوخی بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سنتے رافع بنا آواز ہلکا سا کہکا لگا گیا، یہ تو ہے دیدار یار کے لیے تڑپ رہا ہے تیرا بھائی۔ رافع نے اپنے دل کی بات اس سے کی، جو اس کی بات پر میں نے خیز انداز میں مسکرایا۔ بس تھوڑا صبر کر، ابھی تیری بھابھی کے ساتھ آتی ہوگی وہ۔ سائم کی بات پر رافع نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے والدین کی طرف بڑھا، جو ایک طرف کھڑے سائم کے والدین سے محو گفتگو تھے۔ وہ رافع سے پہلے یہاں پہنچ گئے تھے۔ لان میں بجتے دھیمے دھیمے سروں کی سر بدلی اور سب کی نظریں انٹرنس کی جانب مرکوز ہوئیں۔ رافع عوان جو اپنے والدین کے ساتھ کھڑا باتوں میں محو تھا، اس کی نگاہ اٹھی اور پھر وہیں ٹھہر گئی۔ گرے رنگ کے لہنگے میں دوپٹے کو کاندھے پر ڈالے، گھنگریالے براؤن بالوں کو اسٹریٹ کرتے، خوبصورت فرنٹ سٹائل میں باندھے پیچھے پن کرتے کمر پر کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ لبوں پر گہرے رنگ کی سرخ لپسٹک لگائے، بھوری آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچے، کانوں میں گرے رنگ کی ہی جھمکیاں پہنے، ہاتھوں میں اسٹیل کی چوڑیاں پہنے، ہلکے ہلکے میک اپ میں مسکراتی ہوئی قدم در قدم بڑھاتی وہ رافع عوان کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھانے کا سبب بنی۔ رافع عوان اس وقت ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو، جس کے آگے پانی سے بھرا پیالہ رکھ دیا ہو، جیسے ایک نابینا انسان ہو جسے روشنائی سے نواز دیا ہو، جیسے کسی زخموں سے چور بدن پر مسیحائی کے مرہم رکھ دیے ہوں۔ ایسی راحت، ایسا سکون، ایسی چمک اس کی آنکھوں میں ابھری، وجود کا تڑپتا روم روم سکون میں ڈوبا بے چینی کو راحت ملی۔ ایسا لگا جیسے بھٹکتے مسافر کو اس کی پناہ گاہ مل گئی ہو۔ پہلو میں پڑا دل جو اتنے دنوں سے بے چینی کے باعث سست روی سے دھڑک رہا تھا، وہ سرپٹ دوڑنے لگا۔ کیا محبوب کا دیدار اس قدر پرسکونی وجود میں بھر دیتا ہے؟ رافع عوان کا رواں رواں اس نازک سی لڑکی کی جانب متوجہ تھا جو اس کے عشق کے مرتبے پر فائز ہوتے اس کے دل کی مالک بن بیٹھی تھی۔ الشبا جو مسکراتی ہوئی سمرین سائم کے منگیتر کو لیے آگے بڑھ رہی تھی، اپنے وجود پر پڑتی کسی کی گہری لو دیتی جھلساتی نظریں محسوس کرتے پورے لان میں نظریں گھما گئی۔ جب اس کی نظر ایک طرف کھڑے رافع عوان پر پڑی جو اسے جھلساتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اسے یکٹک اپنی طرف گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے پا کر الشبا کا دھڑکتا دل پل بھر کو ساکت ہوا، ماتھے پر پسینہ چمکا۔ اتنے دنوں بعد دشمن جاں کا چہرہ نظر آیا تھا، وہ اس کے سامنے تھا۔ اسے گہری گرم لو دیتی نظروں سے دیکھتے اس کا پور پور جھلسا رہا تھا۔ بیبا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی رافع کی نظروں کی تپش سے۔ اگلے ہی پل اپنے گھبراہٹ پر قابو پاتے اس نے فوراً سے اپنی نظریں جھکائیں اور قدم آگے بڑھائے۔ اس کے اس طرح گھبرانے اور یوں نظریں چرا لینے پر رافع کے لبوں پر مسکراہٹ نے جھپ دکھلائی۔ بیبا نے آگے بڑھتے چور نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن یہ کیا؟ وہ کھڑوس سخت دل انسان اس کی طرف نرم گرم نگاہوں سے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ بیبا کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا، حیرت کے مارے لب ذرا سوا ہوئے۔ اس کا حیران ہونا بنتا بھی تھا، کہاں اس نے مخالف کو خود کی طرف دیکھتا مسکراتا ہوا پایا تھا؟ مخالف تو زہر میں ڈوبے لفظوں سے صرف اسے اذیت دیتا تھا۔ ان لبوں پر جہاں اس وقت مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، ان لبوں سے صرف زہر آلود لفظ ادا ہوئے تھے، اور نرم گرم نگاہوں میں اپنے لیے نرمی تو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، نہ صرف سختی یا ناپسندیدگی ہی جھلکتی نظر آئی تھی۔ اس کے یوں چور نظروں سے دیکھنے پر رافع کے لبوں پر ٹھہری مسکان مزید گہری ہوئی۔ بیبا نے فوراً سے خود کو سنبھالا اور اب اس کے جانب دیکھنے سے مکمل اجتناب برتا کہ اب اگر اس کی طرف دیکھتی تو غش کھا کر گر پڑتی۔ اسٹیج کے قریب آتے سائم نے سمرین کا ہاتھ تھامتے اسے اسٹیج پر چڑھنے میں مدد دی۔ بیبا ایک طرف کھڑی اپنی والدہ کی بات سننے لگی، جو اس کی طرف آتے اسے اندر کمرے سے رنگ لانے کا کہہ رہی تھی۔ موم، شی از ویری پریٹی۔ وہ جو ٹکٹکی باندھے بیبا کو دیکھ رہا تھا، عقب سے آتی ستائش بھری آواز سنتے اس نے پلٹتے ابرو جھکائے دیکھا۔ تو وہاں وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں خوبرو لڑکے کو اپنی ماں کے ساتھ کھڑا دیکھتے رافع نے اس کی نظروں کے ارتکاز میں دیکھا، لیکن اس لڑکے کی نظروں کا مرکز بیبا کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے رافع عوان نے مٹھیاں بھینچی، ابرو تن اٹھی، براؤن آنکھوں میں ناگواری کے ساتھ ساتھ تیش کی لہر اٹھی۔ رافع نے پلٹتے خونخوار نظروں سے اس لڑکے کی طرف دیکھا
جس کی نظریں اسے اپنی بیوہ پر ناقابل برداشت محسوس ہو رہی تھیں۔ وجود آگ کی طرح دہک اٹھا تھا۔ جب اگلی بات نے اس کا ضبط ختم کیا اور رافع امان کو لگا اس کا وجود کسی نے دہکتی آگ میں ڈال دیا ہو، وہ جلتے کوئلے کی مانند دہک اٹھا۔ ہاں بیٹا، پیاری تو بہت ہے، ملک صاحب کی بیٹی ہے، میں بات کروں گی تمہارے لیے۔ اس لڑکے کی والدہ نے بھی مسکراتے ہوئے تائید کی۔ ضرور مام، میرے واپس جانے سے پہلے بات کریں، میں اسے اپنے نام کر کے جانا چاہتا ہوں۔ رافع نے اس لڑکے کی بات پر اپنی جلتی آنکھیں بند کی۔ پور پور جھلس اٹھا تھا اس کی محبت، اس کے عشق کو کوئی اور اپنے نام کرنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ آتش گیر مادے کی طرح اس وقت دہک رہا تھا، سینے میں آگ سی لگی تھی۔ اس نے اپنے سرخ آنکھیں کھولتے بیبا کی طرف دیکھا جو مسکراتی ہوئی اب اندر جانے کے لیے پلٹی تھی۔ اس کے پلٹنے پر رافع کی نظر اس کی پشت پر پڑی تھی جہاں سے اس کے بال ہوا کے جھونکے سے کاندھے سے آگے ہوئے تھے اور اس کا پچھلا گہرا گلا ظاہر ہوا۔ رافع اپنے جبڑے بری طرح بھینچ گیا۔ اس نے سرس سے اس لڑکے کی طرف دیکھا جس کا دھیان موبائل پر تھا۔ اگر اب بھی اس لڑکے کی نظر بیوہ پر ہوتی تو رافع امان سب لحاظ برائے طاق رکھتے اس لڑکے کو خونم خون کر دیتا۔ رافع لمبے لمبے ڈھک بھرتے بیوہ کے پیچھے بڑھا۔ بیوہ گھر میں داخل ہوتے مگر انداز میں آگے بڑھ ہی رہی تھی جب کسی کا فولادی ہاتھ اس کی کلائی پر آیا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے لیتے پاس بنے کمرے میں داخل ہوتے اسے دروازے کے ساتھ لگا گیا۔ بیوہ کی آنکھیں تحیر سے آخری حد تک پھیلی، اسے سمجھ نہ آیا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اپنے چہرے پر پڑتی دہکتی سانسیں محسوس کرتے بیبا نے خود کی طرف جھکے رافع کو دیکھتے چیخنے کے لیے منہ کھولا جب رافع نے اسے سرخ نظروں سے گھورتے ہوئے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ بیبا اپنے ہونٹوں پر اس کی انگلی کے لمس کو محسوس کرتی اپنی آنکھیں سختی سے بند کر گئی۔ بدن کپ کپا اٹھا۔ آواز نہ نکلے، تمہاری ذرا سی بھی آواز نکلی تو پھر اپنے حال کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ سرد برفیلے لہجے میں کی گئی اس کی بات پر بیبا نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اکیلے کمرے میں اس کی خود سے اتنی نزدیکی، اس کی سرخ آنکھیں بھینچے جبڑے اور چہرے پر پڑتی جھلستی سانسیں بیوہ کو خوف سے لرزا گئی تھی۔ دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ آنکھیں کھولو لشوا ملک کہ بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے۔ دن رات میرے خیالوں، میری سوچوں، میری آنکھوں کے پردے پر رہتے تم نے مجھے بے چین رکھا ہے۔ بتاؤ کیا جادو کیا ہے؟ کیوں تمہارا اسیر ہو گیا ہوں میں؟ اس قدر نزدیکی، اس نازک جان کا یوں آنکھیں میچ لینا، اس کا کپ کپاتا وجود، اس کے وجود سے مہکتی خوشبو جو رافع کے تنے اعصابوں پر ٹھنڈی پہاڑ کی مانند برس رہی تھی۔ کیسے وہ غصے میں رہتا، کیسا دہش! وہ تو اپنے محبوب کی اس قدر نزدیکی پر برف کے مانند ٹھنڈا پڑتے پانی کی طرح بہنے لگا تھا۔ الشبا کے چہرے کو دیکھتے اس کے چہرے کے حسین نقوش کو حفظ کر رہا تھا۔ آنکھوں میں سختی، غصے کا ہر تاثر مٹ چکا تھا، صرف نرمی اور محبت ہچکولے مار رہی تھی۔ لیکن لہجے میں نہ جانے کیوں اب بھی تپش تھی۔ شاید وہ جلن کی تپش تھی جو کم نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اس کا لہجہ تپش لیے ہوئے تھا۔ اپنے چہرے پر رینگتا اس کا لمس، اس کے لفظ اور تہکتا لہجہ، بیوہ نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ یہ وہ کیا بول رہا تھا؟ دل کی رفتار میں اضافہ ہوا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بیوہ نے بمشکل اپنی بکھرتی سانسوں کے درمیان پوچھا۔ سمجھ نہیں آیا تمہیں؟ رافع نے تیوری چڑھائے پوچھا۔ محترمہ کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس کے عشق میں پور پور ڈوب چکا ہے۔ اتنے صاف لفظوں میں بولا تھا، حقیقت بتانے کے ساتھ ساتھ وجہ بھی پوچھی تھی۔ الشبا نے اس کے سخت لہجے پر تھوک نکلا۔ مخالف کے لفظ جہاں دل کی دنیا تہوبالا کر گئے تھے، وہی سخت لہجہ سنتے اس کے وجود میں سنسنی دوڑ اٹھی تھی۔ نہیں، بیبا نے نفی میں سر ہلایا۔ رافع نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گالوں پر رکھتے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ بے وقوف، وہ پھر ایک نمبر کی محبت کرتا تم سے الشبا ملک، بے پناہ بے تحاشا محبت۔ اتنی محبت کیا ایک پل تمہارے بنا نہ رہ پاؤں؟ اتنی محبت کہ دل چاہتا ہے تمہیں سارے جہان سے چرا کر اپنے پہلو میں چھپا لو، تمہیں اپنے نام کر لو۔ تم کرو محبت یا نہ کرو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں کرتا تم سے محبت تو اب تم میری ہو، صرف میری۔ تمہیں بیبا بولنے کا حق بھی اب صرف میرا، صرف میرا۔ اب صرف تمہاری آنکھیں کسی مرد کو محبت سے دیکھیں گی تو وہ میں ہوں گا۔ تمہارے لبوں سے صرف میرا نام نکلے گا، تمہاری ہر دھڑکتی دھڑکن میرے نام پر دھڑکے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہم دونوں کی قبر ایک ساتھ بنے گی، ایک دوسرے کے قریب۔ رافع کے اس اظہار پر بیوہ کی آنکھیں آخری حد تک پھیلی، دل زور زور سے دھڑکتا ساکت ہوا۔
رافع کا لفظ شدت پسندی اور جنون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے رافع کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت، نرمی، عزت دکھائی دی تھی، جبکہ لہجے میں شدت پسندی اور جنون۔ اس کی آخری دھمکی پر اس کی آنکھوں میں خوف کا عنصر پھیلا۔ یہ اظہار محبت تھا یا دھمکی تھی، ڈانٹ تھی، کیا تھا؟ محبت کا اظہار ایسے کیا جاتا ہے کہ مخالف کے 14 طبق روشن ہو جائے۔ اب کچھ بولو بھی یار، اظہار کر چکا تم سے اپنی محبت کا۔ رافع اسے بت بنا خود کی طرف دیکھتے پا کر بولا، اظہار کر دیا تھا تو دل اب شدت سے تمنائی تھا اس کے جواب کا۔ یہ اظہار تھا یا دھمکی تھی؟ بیبا نے سن انداز میں اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ دونوں سمجھ لو میری بیبا، رافع نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دور ہٹے، سانس نہیں آ رہی مجھے۔ بیبا کا دل یکدم تیز دھڑکتے پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ اسے لگا جیسے کوئی خواب ہو، کوئی نظر کا دھوکہ، کوئی سراب۔ یہ حقیقت کیسے ہو سکتی ہے کہ جس سے وہ اتنے سالوں سے خاموش محبت کرتی آئی ہے، وہ اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ بھی اتنی شدت پسندی سے۔ رافع اس کی حالت سمجھتے اس سے دور ہٹا۔ بیبا فوراً سے اس سے دور ہوتے اپنا رخ پلٹتے تیز سانسیں بھرنے لگی۔ یقین آنا مشکل تھا۔ براؤن آنکھوں میں ہلکی سے نمکین پانی کی لہر ابھری۔ عجیب احساسات تھے، اس کا دل چاہ رہا تھا ہنسے، مسکرائے، جبکہ آنکھوں سے آنسوں کا ریلی رواں ہونے کو تیار تھا۔ اسے لگا کمرے میں گھٹن ہو گئی ہے۔ اسے لگا جیسے کمرے کی فضا میں وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کمرے کی فضا رافع عوان کے اظہار کرنے پر سانس لینے کے لیے کم محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیسا احساس تھا؟ اس نے پلٹتے نم نگاہوں سے رافع کی طرف دیکھا، جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ براؤن آنکھوں میں محبت تھی تو لبوں پر حسین مسکراہٹ۔ سچ میں محبت ہے؟ بھیگے لہجے میں پوچھا۔ خدا کی قسم عشق ہے، رافع نے سینے پر ہاتھ باندھے ہی مضبوط لہجے میں کہا۔ بیبا بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ جھوٹ ہوا تو مر جاؤں گی، اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے بتایا۔ رافع عوان جھوٹ نہیں بولتا، محبت کی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کی ہے، تو اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ رافع کو اس کی بیوہ سے عشق ہے۔ رافع نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھاتے اس کی آنکھوں سے چلکتے آنسو انگلی کی پور پر چنتے لبوں سے لگائے۔ بیبا کے آنسو میں روانی آئی۔ ایسے کوئی اظہار کرتا ہے دھمکی آمیز؟ محبت کا اظہار کر رہے تھے یا اغوا کر رہے تھے مجھے؟ بیبا نے اس کی طرف دیکھتے منہ بناتے کہا۔ رافع اس کی بات پر دلکش کہکا لگا گیا۔ بیبا اسے ہنستا دیکھ خود بھی مسکرا دی۔ چل اب ٹھیک سے اظہار کر دیتا ہوں، رافع کہتا اس کا ہاتھ تھامتے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ بیبا کو اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں دھڑکتی سنائی دی۔ میں رافع عوان تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرتے میرے 12 بچوں کی ماں بننا پسند کرو گی؟ وہ جو محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آخری بات پر ہڑبڑاتے ہوئے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ہاتھ واپس کھینچ گئی۔ رافع! بیبا تیز آواز میں چیختے رخ پلٹ گئی۔ رافع پھر سے ہنس دیا۔ مذاق تھا یار، رافع نے کھڑے ہوتے کہا۔ بہت واہیات مذاق تھا، بیبا سرخ چہرے کے ساتھ غصے سے بڑبڑائی۔ جب رافع اس کے سامنے آیا، یکدم چہرے سے ہنسی غائب ہوئی اور سنجیدگی چھائی۔ اس نے بیبا کے کاندھے پر رکھے بال اس کی کمر پر پھیلائے۔ بیبا نے شرم سے لال پڑتے اسے دیکھا، جب سنجیدگی سے اس کے کاندھے پر رکھے دوپٹے کو سر پر اڑا رہا تھا۔ میری امانت ہو تم بیبا، یہ دوپٹہ سر سے اترنا نہیں چاہیے، نہ تمہاری پوچھ تیاں ہونی چاہیے۔ میں بہت جلد تمہیں اپنے نام کر لوں گا انشاءاللہ، لیکن تب تک خود کی حفاظت کرنی ہے، خود کو ہر غیر مرد کی نظر سے بچانا ہے۔ رافع نے دوپٹے کے حالے میں چاند کی طرح دمکتے اس کے چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے انشاءاللہ کہنے پر بیبا نے بھی مدھم آواز میں انشاءاللہ کہا۔ ایک مرد کی محبت کی سچائی تب پتہ چلتی ہے جب وہ اپنی محبت کے گھر اس اپنے نام کرنے آتا ہے۔ رافع عوان الشبہ ملک آپ کی محبت پر یقین کرتی ہے، لیکن وہ اظہار تبھی کرے گی جب آپ اس کے سامنے محرم بن کر موجود ہوں گے، اور وہ آپ کے لیے دلہن سراپے میں پور سجی ہوگی، اور میں اس پل کا شدت سے انتظار کروں گی جب آپ مجھے اپنے نام کر لیں گے۔ الشبہ نے دھیمی آواز میں محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے کہا، اور پھر باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اس پل کا اظہار مجھے بھی ہے اور شدت سے ہے، جب الشبہ رافع عوان بن کر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی۔ رافع کی آواز اپنے عقب سے سنتی وہ شرم سے لال ہوتے ہونٹوں پر شرمیلی مسکان سجائے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ رافع نے سکون زدہ سانس خارج کی۔ اپنی محبت کے اظہار پر بیبا کی آنکھوں سے آنسوں کا بہہ جانا، اس کا یہ کہنا کہ اگر یہ سب جھوٹ ہوا تو وہ مر جائے گی،
رافع عوان پر یہ بات ثابت کر گیا تھا کہ صائم نے سچ کہا تھا، وہ اس سے محبت کرتی ہے، شدید اور خاموش محبت۔ اب بس لفظ اظہار کی ضرورت تھی جو وہ اس کے دلہن بن کر کرنے والی تھی۔ صائم کے ساتھ ساتھ مرتضیٰ کی بھی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی، اسی لیے دونوں گھروں میں گہما گہمی جیسا ماحول بن گیا تھا۔ دور دراز سے مہمان شادی میں شرکت کے لیے آ گئے تھے۔ اس وقت سب کزنز ایک ساتھ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور سبھی بیبا کو منانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ان سب کو رافع عوان کے فارم ہاؤس جانا تھا اور سبھی اصرار کر رہے تھے کہ وہ ان سب کے ساتھ چلے، لیکن بیبا کا جواب نہ تھا۔ محبت کے اقرار کے بعد اس کا رافع سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ کئی بار وہ گھر بھی آ چکا تھا لیکن بیبا اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ خود تو وہ چوری چھپے اسے دیکھتے اپنے دل کو قرار دے لیتی تھی، لیکن رافع کو اپنے دیدار سے محروم رکھتے وہ تڑپا گئی تھی۔ اب بھی وہ مسلسل نا کی تکرار کر رہی تھی، جبکہ وہ سب اصرار کر رہے تھے کہ وہ ان سب کے ساتھ چلے۔ بیبا چلے جاؤ بیٹا، سب کو دکھاؤ فارم ہاؤس۔ آخرکار علیشبہ کی والدہ بول اٹھیں تو بیبا کو ناچار اٹھنا پڑا۔ دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ یہ سوچ دماغ میں آتے ہی کہ اگر وہاں رافع ہوا تو۔ گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں دوپٹے کو سر پر سلیقے سے اوڑھے، گھنگریالے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے، وہ میک اپ سے پاک حسین چہرہ لیے اپنے کزنز کے ہمراہ گھر سے نکلی تھی۔ فارم ہاؤس گھر کے پاس ہی تھا، اسی لیے ان سب نے پیدل ہی چلنا مناسب سمجھا۔ فارم ہاؤس پر تعینات گارڈ بیبا کو مصطفیٰ کی بہن کے طور پر جانتا تھا، تو ان سب کو اندر جانے دیا۔ فارم ہاؤس کے اندر آتے ہی وہ سب ادھر ادھر پھیل گئے تھے، جبکہ بیبا کی نظر ایک طرف بندھے اس گھوڑے پر پڑی جو رافع عوان کا پسندیدہ تھا۔ اس نے رافع کو فارم ہاؤس پر جب بھی دیکھا تھا اسی گھوڑے کے ساتھ وقت گزارتے پایا تھا، کبھی رائڈنگ کرتے ہوئے، کبھی کھانا کھلاتے ہوئے تو کبھی اسے نہلاتے ہوئے۔ وہ دھیمے دھیمے قدم بڑھاتی اس تک آئی۔ کالے رنگ کا یہ گھوڑا بے انتہا خوبصورت تھا۔ کیا میں تمہیں ہاتھ لگا لوں؟ بیبا نے اس بے زبان جانور سے اجازت چاہی۔ دل خوف سے تیز دھڑک اٹھا تھا، لیکن وہ تھا ہی اتنا پیارا اور خوبصورت کہ وہ اسے پیار کیے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ بیبا نے ڈرتے ڈرتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سہلایا۔ گھوڑے کو ویسے ہی پرسکون دیکھتے اس کی ہمت بڑھی۔ تم تو بہت پیارے ہو، یہاں اکیلے کیوں ہو؟ باقی سب کے ساتھ ہونا چاہیے نا تمہیں۔ وہ ارد گرد کا ہوش بھلائے اسے باتوں میں مگن ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم پر بہت پیار آ رہا ہے، تم سے الفت سی محسوس ہو رہی ہے، اور پتہ ہے یہ کیوں ہے؟ بیبا اس کے تھوڑا اور قریب ہوتے اس سے پیار کرتے ہوئے بولی، کیونکہ تم میری محبت کی پسند ہو۔ محب کو محبوب کی ہر چیز سے الفت ہو جاتی ہے، اس سے وہ سب چیزیں عزیز ہو جاتی ہیں جو اس کے محبوب کو عزیز ہوتی ہیں۔ تم ان کے پسندیدہ ہو تو میرے بھی پسندیدہ ہوئے۔ بیبا نے کہتے اس کے سر پر محبت سے لب رکھے، بنا یہ بات جاننے کہ کوئی پیچھے سینے پر ہاتھ باندھے بڑی فرصت سے اس کی باتیں سننے میں محو تھا۔ کیا تمہیں میں پسند آئی ہوں؟ بیبا نے آنکھوں میں چمک لیے استفسار کیا۔ بدلے میں اس کالے گھوڑے نے اس کے کندھے پر اپنا سر رگڑا، گویا بتایا تھا کہ ہاں تم پسند آئی ہو۔ بیبا جو یکدم اس گھوڑے کے قریب آنے سے ڈر گئی تھی، اپنے کاندھے پر اس کے سر رگڑنے پر کھلکھلا دی، اور اس کے اس ہنسی کی جل ترنگ کو سنتے اس کی پشت پر موجود انسان نے اپنی رگ رگ میں سکون اترتا محسوس کیا۔ مطلب سمجھ گئی میں تمہیں پسند آ گئی ہوں، بیبا ہنستے ہوئے بولی۔ لازمی سی بات ہے، اس کے مالک کی محبت ہو، کیسے پسند نہیں آتی تم اسے؟ یکدم اپنی پشت سے ابھرتی مردانہ گمبھیر آواز سنتے بیبا ڈر کے باعث اپنی جگہ سے اچھلی، لیکن پیچھے دیکھنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ دل شدت سے پہلو میں دھڑکتے ساکت ہوا تھا۔ اپنی اور بڑھتے اس کے قدموں کی دھمک کو محسوس کرتے بیبا نے اپنے خوش پڑتے ہونٹ تر کیے۔ جان بوجھ کے تڑپا رہی ہوں نا تم مجھے؟ اپنے کان کے پاس سرد لہجے میں کی گئی سرگوشی پر وہ سر سے پاؤں تک لرز اٹھی۔ بے ساختہ چہرے کا رخ موڑتے اس نے رافع عوان کو دیکھا جو اس کی پشت پر کھڑا اس کے چہرے کے بے حد نزدیک اپنا چہرہ کیا اس کے کان میں سرگوشی کرا ہے۔ نظروں کا زبردست تصادم ہوا۔ بیبا اس کی آنکھوں میں لالی اور سرد مہری دیکھتے تھوک نگل کر رہ گئی۔ نہیں تو میں کب تڑپا رہی ہوں؟ بیبا تھوک نگلتے کہتے اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ مجھے اپنے دیدار سے محروم رکھنا، میرے آنے پر اپنے کمرے میں بند ہو جانا، میری تڑپ میری محبت سے واقف ہوتے ہوئے بھی خود کو مجھ سے چھپانا، یہ تڑپانا نہیں تو کیا ہے علیشبہ ملک؟ رافع اس کی بنائی گئی دوری کو ختم کرتے اس کے نزدیک ہوتے اس کے دونوں بازو اپنی ساخت فولادی گرفت میں لیتے سرد لہجے میں اس کے چہرے پر جھکتے غرایا۔ وہ میں بیوہ کی سانسیں خشک ہوئی تھیں اس کے انداز پر۔ کیا وہ جانتی ہو
तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हें देखे बिना किस तरह दिन गुजारूं मैं। मेरा इस्तराब, मेरी तड़प, मेरी मोहब्बत नजर नहीं आती तुम्हें? क्यों छुप रही थी तुम मुझसे? बीबा के चेहरे के हर नक्श को प्यासी निगाहों से देखते वो सर्द बर्फीले लहजे में कहते, आखिर में सवाल गो हुआ। मैं सिर्फ सता रही थी आपको राफे, बीबा ने डरते धीमे लहजे में जवाब दिया। राफे की सुर्ख आंखें और सर्द बर्फीला लहजा उसकी रगों में दौड़ता खून मुंजमद कर गया था। उसकी बात पर राफे की आंखों में लहू उतर आया, रगोजान में उबाल से उठने लगे। वो उसे सता रही थी, कहना कितना आसान था उसके लिए, और यहाँ वो था जो उसे देखे बिना हर रोज मर रहा था। वजूद में बेचैनी गर्दिश कर रही थी, रातों को नींद उससे रूठ गई थी। बेसकूनी ने चारों तरफ उसे घेर लिया था और वो कह रही थी वो उसे सता रही थी। राफे तलखी से मुस्कुरा गया। तुम मुझे सता रही थी अलिशवा मलिक, मैं सताना बोलते हैं इसे? राफे ने इसके बाजू अपने फौलादी गिरफ्त से आज़ाद करते उससे दूर होती इस्तेहज़ाइया लहजे में पूछा। बीबा खामोशी से उसे देखे जा रही थी। वो नहीं जानती थी उसकी उस हरकत से मुखालिफ इतना तड़प उठा है। तुम्हें देखा नहीं तो सांसें तंग पड़ती महसूस हुई। वजूद को बेसकूनी ने जकड़ लिया। तुम्हारे घर बिना मकसद आता रहा। मेरी तरसी निगाहों ने तुम्हें तलाशा, और जब तलाश नाकाम लौटी तो चेहरे पर इस तरह फैल जाता। राफे सख्त लहजे में उसका चेहरा तकते कह रहा था, जिस पर परेशानी छाई हुई थी। बीबा उसके लफ्जों पर दम साध गई। मैं भी तुम्हें अब ऐसे ही सताऊंगा। तुम ढूंढती रह जाओगी मुझे, तलाश करोगी मुझे, लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं मिलूंगा बीबा। शिकस्त खुर्दा लहजे में कहते वो बीबा के वजूद से जान निकाल गया। वो बुलबुला उठी। राफे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसे ना बोला। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी, माफ कर दे मुझे। बीबा तड़पती उसकी जाने बातें बोली। पल में उसकी बात पर ब्राउन आंखों में नमी की तह जमी थी। तुम तो सिर्फ मेरे बोलने पर इतना तड़प उठी बीबा, मैंने तो ये बर्दाश्त किया है। राफे ने उसकी आंखों से बहते आंसू देखते तंजिया कहा। प्लीज आई एम सॉरी। बीबा उसके सीने से अपना माथा टिकाए हिचकियों से रो दी। राफे आवान यकदम साकत हुआ। बीबा के आंसू उसकी शर्ट में जज्ब होने लगे। जो बेसुकूनी, जो अजियत और इस्तराब था वो तो उसका चेहरा देखते ही ख़त्म हो गया था, और अब उसके लम्ब से तो जैसे वजूद में नई जिंदगी सी दौड़ उठी थी। आइंदा ऐसा नहीं करना बीबा, मुझे इस कदर मत तड़पाना, वरना फिर तुम राफे अवान का वो रूप देखोगी जो मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जुनून से टकराओ, वरना फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें इस सारे जहान से चुराकर अपने पास कैद कर लेने से। राफे ने जुनून खेज लहजे में कहते अपनी थोड़ी उसके सर पर रखते उसके बालों से उठती मसहूर कुन खुशबू में गहरा सांस भरा। बीबा उसके लफ्ज़ों और लहजे में छुपे जुनून को महसूस करते कांप गई। आंसू थम गए। दिल तेज रफ्तारी से धड़कते पसलियों से सर टकराने लगा। अलिशवा, कहाँ हो तुम? अपनी कज़न की आवाज़ सुनते वो होश में और तेज़ी से राफे से दूर हुई। करीबी का एक अंदाज़ा हुआ तो चेहरे की रंगत लाल हुई, जबकि राफे के लफ्ज़ों का असर इतना गहरा था कि बीबा को अब खौफ सा महसूस हो रहा था उसके जुनून से। उसने राफे से दूर होते जल्दी से अपने आंसू साफ करते लंबी सांस भरते अपनी सांस बहाल की। राफे ने लब भींचे उसे देखा। अभी वो पास ही तो सुकून ही सुकून था, दूर हुई तो अपने साथ वो सुकून भी दूर कर गई। अपनी पैंट की जेब में हाथ डालते वो सामने से आती बीबा के कजन्स को देखते अपने घोड़े सुल्तान की तरफ पलट गया। अस्सलाम वालेकुम। उन सब ने बीबा के पास आते राफे को देखते इस्लाम किया। वालेकुम अस्सलाम। राफे ने संजीदगी से जवाब दिया। ज़्यादातर वो किसी से बात नहीं करता था, सबसे ही दूर की रिश्तेदारी थी, और कुछ उसकी आदत का खासा भी था कि वो हर किसी से बात नहीं कर पाता था, अपने आप में रहता था। अलिशवा, कहाँ थी तुम? हमने अंदर इतने प्यारे प्यारे घोड़े देखे, जबकि अंदर मोर भी थे और बहुत से खूबसूरत परिंदे। बीबा की कज़न ने सवाल पूछने के बाद पुरजोशी से बताया। बीबा उसके सवाल पर गड़बड़ाई और वो क्या जवाब देती, कोई जवाब उसके जहन में नहीं आ रहा था। क्या बताती वो? सब कज़न ही उसके जाने मतवज्जो थे। मुस्तफ़ा शॉपिंग पर जा रहा था तो उसे उनसे कुछ काम था, इसीलिए ये यहाँ थी। राफे ने उसे कश्मकश में देखते जवाब दिया। हाँ, भाई को काम था, वो भाभी के घर सामान देने जाना था ना, तो वो वही पूछ रहे थे कि क्या चीज़ें लानी है। पूछकर वो चले गए। मैं तुम लोगों की तरफ आ रही थी, पर तुम लोग यहाँ ही आ गए। बीबा ने राफे के कहने पर जल्दी से बहाना गढ़ा। उसे नहीं पता था उसकी बात पर से मुतमईन हुई या नहीं। अच्छा, ओह, ये कितना प्यारा है माशाल्लाह से। बीबा की कज़न इस बात में सर हिलाती सुल्तान के पास आती उसके सर पर हाथ रख गई।
جبکہ سلطان نے زور سے اپنا سر ہلاتے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ وہ ڈر کے توازن نہ برقرار رکھتے زمین پر گرتی جب رافع نے پھرتی سے اسے تھاما۔ سب کزن بیبا کی طرف سے دھیان ہٹاتے اس کے جانب متوجہ ہوئے، جبکہ بیبا اسے لگا جیسے اسے کسی نے جلتے کوئلوں پر جلا دیا ہو۔ رافع نے اس لڑکی کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے گرنے سے بچایا تھا، اور بیبا کو اس کا ہاتھ اس لڑکی کی کمر پر حد درجہ ناگوار لگا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں تپشتے ابھری تھی۔ اس نے آگ برساتی آنکھوں سے رافع کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر رافع کو دل کیا آگے بڑھ کر اس لڑکی کو رافع سے 100 گز کی دوری پر کرتے، رافع کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹتے زخمی کرتے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ رافع نے کلثوم سے پوچھا، اور رافع کا یہ پوچھنا جلدی آگ میں تیل کا کام کر گیا۔ بیبا کی ابرو تن اٹھی، وہ اپنے لب آپس میں بھینچ گئی۔ جی میں ٹھیک ہوں، شکریہ آپ کا۔ کلثوم بیبا کی کزن نے مسکراتے ہوئے شکریہ کہا۔ رافع نے سنجیدگی سے سر کو اس بات میں ہلاتے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹایا۔ اپنی اوپر نظروں کی تپش پر رافع نے بیبا کی جانب دیکھا، جو سرخ چہرہ اور آنکھوں میں تیش کی لالی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ رافع کو اچنبا ہوا، وہ غصے میں تھی، لیکن کیوں؟ رافع کو اس کے غصے کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ میں گھر جا رہی ہوں، تم سب آ جانا، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ بے تاثر لہجے میں اس نے رافع کو شعلہ اگلتی آنکھوں سے دیکھتے کہا، اور پھر تیزی سے وہاں سے قدم آگے بڑھا گئی۔ وہ سب کزن بھی رافع کا شکریہ ادا کرتے اس کے پیچھے بڑھ گئے۔ رافع نے لب بھینچے اور ماتھے پر شکنوں کا جال لیے اس کے پشت کو تکا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا اس کا غصہ سے لال ہو جانا اور آنکھوں میں تپش، لیکن پھر اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اگلے ہی پل اس کے ماتھے کے بل سمٹے، بھینچے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ وہ شدید جلن کا شکار ہوئی تھی۔ اسے رافع کا اس لڑکی کو بچانا پسند نہیں آیا تھا۔ رافع کو اس کا لال بھبو کا چہرہ اور شعلے اگلتی آنکھیں یاد آئیں تو رافع کا دل کیا بلند کہکا لگائے، دل کھول کر ہنسے۔ اگلے ہی پل وہ اپنے دل کی بات مانتے پورے دل سے ہنسا۔ اس کی شفاف دلکش ہنسی خاموش فضا میں گونجی۔ وہ پہلو در پہلو بدلتا ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا، وگرنہ دل تو تھا کہ سامنے بیٹھے وجود کو زندہ زمین میں درگور کر ڈالے، جو اس کی محبت اس کے بیبا کو مانگنے اس کے در تک چلا آیا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کے چند تعریفی کلمات رافع کو جلا کر خاکستر کر گئے تھے۔ میرے خیال سے بیبا ہی اب فیصلہ کر سکتی ہے کہ اسے کس کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزارنی ہے۔ فائم جو خود اس صورتحال کی بدولت جذبس کا شکار تھا، سنجیدگی سے بولا۔ ایک طرف رافع اپنے والدین کے ہمراہ برا جوان تھا، تو دوسری طرف وہ لڑکا اپنے والدین کے ہمراہ موجود تھا، اور دونوں کا موقف ایک ہی تھا، الشبہ ملک سے شادی۔ میں بلاتی ہوں۔ بیبا کی والدہ ملک صاحب کے اشارہ کرنے پر بیبا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ رافع بیچو تاب کھاتا رہ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا بیبا اس آدمی کے سامنے تلک آئے۔ وہ اس پر ٹکی کسی غیر کی ایک نگاہ تک برداشت کرنے کا متحمل نہیں تھا۔ سائم نے اشتعال کے سبب اس کا سرخ چہرہ دیکھ اسے آنکھوں ہی آنکھوں تسلی دی۔ بیبا جو اپنے کمرے کی دیوار سے لگ کر کھڑی اس عجیب صورتحال کے سبب تذبذب کا شکار تھی، اپنے والدہ کو کمرے میں آتا دیکھ اپنے لب کو چل گئی۔ کیا میرا جانا ضروری ہے؟ وہ شدید گھبراہٹ میں مبتلا تھی، بے حد۔ ایک طرف رافع ہے، خاندان کا لڑکا جس میں کوئی خرابی نہیں، تو دوسری طرف تمہارے بابا کے دوست کا بیٹا۔ تمہارے بابا نے فیصلے کا حق تمہیں سونپا الشبہ۔ والدہ نے استقاتے اس کے کاندھے پر پھیلا دوپٹہ اس کے سر پر ڈالتے اسے پیار کرتے نرمی سے کہا۔ الشبہ سر کو خم دیتی تھوک نگلتے ان کے ہم قدم آگے بڑھے۔ لاؤنج میں قدم رکھتی اس کی نظر رافع پر جا ٹھہری۔ اس کے تنے نقوش رنگت میں گھلی سرخیاں اور ہاتھوں کی بھینچی مٹھیاں اس کے گلے میں گلٹی ابھار گئی۔ وہ اس کی شدت پسند طبیعت سے آشنا تھی، اسی سبب تو گھبراہٹ حد سے سوا تھی۔ ماشاءاللہ، اس لڑکے کی والدہ الشبہ کو دیکھتے ہی بے ساختہ بولی۔ ان کے بولنے کی دیر تھی، سب کی نظروں کا ارتکاز الشبہ بنی۔ آسمانی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، ہر مصنوعی آرائش سے پاک چہرہ لیے وہ نظریں جھکائے کھڑی رافع کے جلتے دل پر ٹھنڈی پہاڑ کی برسات کر گئی۔ بھوری نگاہوں میں یکدم راحت بن کر اتری تھی وہ۔ یہاں بیبا، ملک صاحب نے محبت پاش لہجے میں اسے پکارا۔ الشبہ قدم در قدم چلتی ان کے نزدیک آن بیٹھی۔ آج یہ دونوں گھرانے ہمارے گھر ہماری رونق کو مانگنے آئے ہیں۔ بچپن سے لے کر اب تک تم ہماری لاڈلی رہی ہو۔ تمہیں کبھی کسی چیز کے لیے نہ ہم نے نہ کیا، نہ تم پر کوئی چیز مسلط کرتے زور و جبر کیا، اور زندگی کے اس اہم فیصلے میں بھی ہم انتخاب کا حق تمہیں دیتے ہیں۔ جو دل کی رضا ہو وہ بیان کرو، چاہے وقت لے لو یا چاہے ابھی فیصلہ سنا دو۔ ملک صاحب نے مشفقانہ لہجے میں کہتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ نہ جانے کیوں الشبہ کی آنکھیں بھر آئیں۔
शायद ये मौका मुनासिबत ही ऐसा था। वो अपना सब कुछ छोड़े एक नई ज़िंदगी का जो इंतखाब करने चली थी। पूर्णम नज़रें उठाए उसने राफ़ी की जानिब देखा जो उसकी जानिब भी मतवज्जो था। राफ़ी की निगाहों में अपने लिए मोहब्बत के ठाठे मारता समंदर देख उसकी रूह तक में तमानियत उतरी। नज़रें राफ़ी की बोलती नज़रों से हटाते उस लड़के की जानिब मरकूज़ की। उस शख्स की निगाहों में महज कशिश और सताइश देख वो मुस्कुरा उठी। मुखलसी तो ना थी इस शख्स की निगाहों में मोहब्बत का रद्दो बदल नहीं, लेकिन सताइश वो वक्तन फ़वक्तन बदलती चली जाती है। बाबा, मैं राफ़ी से शादी करना चाहती हूँ। अगरचे उस बेबाकी का इजहार करना उसके बस से बाहर था, लेकिन वो फिर भी अपना इंतखाब करती वहाँ से यूँ भागी थी मानो पकड़े जाने का खदशा हो। राफ़ी जो उसकी यूँ नज़रें फिर लेने के सबब खौफ में डूबा था, उन लफ्ज़ों पे पुरसकून सांस फज़ा के सपुर्द कर गया। जबकि यावर नामे उस लड़के के तासुरात बिगड़े थे, साथ उसके वालिदैन के भी। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई साहब, हम इतनी चाह से आपके दर आए थे। कम से कम लड़का लड़की को तन्हाई तो मैसर करते ताकि वो दोनों एक दूसरे को जान पाते। यावर की वालिदा बिगड़े तासुरात लिए बोली। राफ़ी ने जबड़े भींचे। माजरत बहन, लेकिन मेरी लड़की जवाब दी गई है और उसका जवाब सर आंखों पर। आप यहाँ आए अपनी मर्जी से थी, हमने ज़ोर ज़बरदस्ती तो ना की थी। मलिक साहब उनके लहजे में शामिल कड़वाहट का जवाब तल्ख लफ्ज़ों से दे गए। हमें भी कोई शौक न था, ये तो यावर ही फरीफ्ता हो चला था आपकी बेटी पर। चलो अब याद मज़ीद हिद्दत का सामना करना है। वो खातून मुँह बनाते कहती तनफन करती वहाँ से निकलती चली गई। अपने शौहर और बेटे के हमरा साइम ने कहकर जब्त किया था। उनकी उतरी शक्ल देखते मुस्तफ़ा की बारात वाले दिन ही अलिश्वा की रुखसती तय कर देते हैं। भाई, यूँ मैं अपने दोनों फ़र्ज से सबकदोश हो जाऊँगा। मलिक साहब के कहने पर आवान साहब ने इस बात में सर हिलाया और यूँ तादेर उन दोनों की शादी की गुफ्तगू चलती रही। जबकि हैरत अंगेज़ बात यह थी कि बड़ों की बातों से आजिज़ रहने वाला राफ़े आवान आज एक एक लफ्ज़ उनका इन्हमाक और दिलजमी से सुन रहा था और साइम उस बदलती काया पर बहस नफ़ी में सर हिलाता रह गया था। शहद रंग आंखों में अलवही चमक और लबों पर जानदार मुस्कान लिए वो आईने में नजर आते अपने रूप को देख रही थी। सरता पैर पसंदीदा मिरर की पसंद से सजी वो आज अप्सराओं को मान दे रही थी। दिल की धड़कनें आज हद से तजावज़ कर रही थी। क्यों ना करती, आखिर को आज वो अपनी मोहब्बत के नाम होने वाली थी। सुर्ख और गोल्डन इंतजाज के लहंगे में मलबूस, बाहरी जेवरात से खुद को सजाए मेकअप से नकोश को तराशे, वो हाथों में बेल बूटे बनाए अब मुर्तज़ा के मुंतज़र थे जो उसे पार्लर से लेने आना था। वेटिंग एरिया में बैठी वो अपने हाथ में लगे बेल बूटियों के दरमियान छुपे राफ़ी के नाम को देखते अपना निचला लब दांत तले दबा गए। उसकी बेकरारियां और बेताबियां सोचते आपको लेने आपके मंगेतर आए हैं। एक लड़की ने उसके नज़दीक आते उसे इत्तला दी। अलिश्बा हैरान हुई, राफ़ी आया है लेकिन मुझे लेने तो मुर्तज़ा भाई। शायद वो सबसे पहले वो मुझे देखने का तमन्नाई है। खुद से कहती वो अपना लहंगा संभाले बाहर की जाने बढ़ी। पार्लर की हदूद से बाहर कदम रखा ही था कि एक स्याह गाड़ी तेज़ी से उसके नज़दीक आते रुकी। वो जो राफ़े को तलाश रही थी चौंक उठी। कबलस के वो कुछ समझ पाती गाड़ी से निकलता हाथ पूरी कुव्वत से उसे अंदर खींचता उसे समझने का मौका फराहम किए बिना क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल उसकी नाक पर रखते उसे होशो खर्च से बेगाना कर गया और गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हुई। अलिश्वा मलिक नामी क्लाइंट होगी, उन्हें भेज दें, बोलिएगा उनका भाई मुर्तज़ा आया है। शेरवानी में मलबूस मुर्तज़ा पार्लर के बाहर गाड़ी रोकते फ़ोन में मसरूफ़ गाड़ी से निकलता पार्लर के अंदर आता रिसेप्शन पर मौजूद लड़की से मुखातिब हुआ। सर, अलिश्वा मलिक तो जा चुकी हैं अपने मंगेतर के साथ। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की का जवाब मुर्तज़ा को मोबाइल से नजरें हटाने पर मजबूर कर गया। मंगेतर के साथ? ज़ेरिल बुड़बुड़ाता वो फ़ौरन राफ़े को फ़ोन मिला गया। राफ़े जो साइम के हमरा वेन्यू की राही गामजन था, पहली बेल पर ही कॉल उठा गया। क्या अलिश्वा तुम्हारे साथ है राफ़े? स्पीकर से गूंजती मुर्तज़ा की मुतफक्किर आवाज़ सुनते राफ़े गाड़ी को ब्रेक लगा गया। नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। दहलता दिल उसलिए उसने जवाब दिया, वो पार्लर में नहीं है राफ़े। यहाँ मौजूद लड़की का कहना है कि वो अपने मंगेतर के साथ जा चुकी है। मुर्तज़ा का दिल घबराया था। वहीं राफ़े को लगा कि उसके वजूद से किसी ने सांसें निचोड़ ली गई हों। उसकी रंगत तेज़ी से जर्द पड़ी थी। उसने साइम की जानिब देखा जिसका हाल भी कुछ उससे मुख्तलिफ न था। कहाँ जा सकती है वो? राफ़े की आवाज़ लड़खड़ाई। अगले ही पल वो गाड़ी स्टार्ट करता हवा के दोष पर भगाता पार्लर की जाने बढ़ा। सर में उठती दर्द की शदीद टेसें उसे होश में लाने का बाइस बनी। अलिश्वा ने भारी पपोटी पर मुश्किल खोलते सफ़ेद रेलिंग को तका।
चंद पल गायब दिमागी से सफ़ेद रेलिंग तकने के बाद उसका दिमाग शोर की मंजिलें तय करता उसे सब याद दिलाता चला गया। राफे, अलिशबा से पुकारती उठ बैठी। नजरें चारों जानिब सफ़र करती अपने ऐन सामने बैठे शख्स पर आमरकूज हुई। यह गैर शनासा कमरा था, लेकिन सामने मौजूद शख्स शनासा था। नाना डार्लिंग, राफे नहीं, यावर कमीनगी से कहता गहरी नजरों से उसके वजूद का जायजा लेने लगा। अलिशबा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी, खौफ से अंग अंग सनसना उठा। उसका आज निकाह था, उसके घर वाले उसके मुंतज़िर होंगे, उसका राफे उसका मुंतज़िर होगा। उसका दिल सुकड़ कर फैला था। ये सब सोचते तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मेरी आज शादी है। दुपट्टे से खुद को ढांपते वो चीखी थी। इसलिए तो लाया हूँ तुम्हें यहाँ। शादी है, लेकिन मुझसे नहीं, और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा इनकार मेरी अना पर जा लगा है। अब जब तक तुम्हें अपने नाम नहीं कर लेता, तब तक चैन नहीं हासिल कर पाऊंगा। सोफे से उठता यावर उसके नज़दीक बढ़ते बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, मुझे जाने दो। मुझे राफे से शादी करनी है। वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। प्लीज़, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं राफे से मोहब्बत करती हूँ। उसके अलावा मौत कबूल है, लेकिन दूसरा मर्द नहीं। उसके कदमों का रुख अपनी जाने बढ़ता देख वो बेड से उठती, कदम दर कदम पीछे बढ़ाती हिज़यानी सी होती। वो कमज़ोर आसाब की मालिक लड़की थी। सब उसके आसाब पर गिरा गुजर रहा था। यकलख्त पुश से टकराती दीवार उसके बढ़ते कदमों को ब्रेक लगा गई। अलिशबा ने थूक निगलते यावर की जानिब देखा, जिसके तासुरात हद दर्जा खतरनाक थे। तुम जब अपनी जुबान से उस शख्स का नाम अदा करती हो, मुझे जहरीली लगती हो। मेरी अना बुलबुला उठती है। आखिर क्यों तुमने मुझ पर उस शख्स को फाक़ियत दी? क्या मैं वजी नहीं? क्या मेरे पास दौलत नहीं? अलिशबा के इंतहाई नज़दीक आती वो उसकी थोड़ी अपने आहनी गिरफ्त में जकड़े खुराया। अलिशबा ने आंखें नीचे बंद आंखों से गर्म स्याल आरिस पर बह निकला। उसके दिल में मोहब्बत है, आंखों में इज्जत और अंदाज में फ़िक्र, और तुम्हारी आंखों में महज सताइश और हवस। हनूज आंखें नीचे वो साफ गोई से बोली, अब ये सताइश और हवस तुम्हें हासिल करने के बाद ही मिटेगी। निकाह करो मुझसे, या ऐसे ही खुद को मुझे सौंपो, क्योंकि फरार तो तुम हासिल कर नहीं सकती, और ना ही तुम्हें तुम्हारा राफे बचा सकता है। उसकी पहुंच से कोसों दूर जो हैं हम। यावर खबासत से कहता उसके आरिस को छूती लट अपनी उंगली में लपेट गया। प्लीज़, उसके लफ्ज़ अलिशबा की जान पर बनाए थे। लगता है निकाह का ऑप्शन बेकार है। यावर कहता उसकी गर्दन पर झुकने लगा। कबलस वो कहता उसके बदन पर अपना लंस छोड़ते उसे नापाक करता अलिशबा चीख उठी, मैं तैयार हूँ निकाह के लिए। बेबसी के आखिरी दहाने पर खड़ी वो बिलाखिर उसके आगे हार मान चुकी थी। उसकी इज्जत खतरे में थी, और वो अपनी इज्जत पर एक हर्फ तक आने नहीं दे सकती थी। यावर उसकी रजामंदी पर मुस्कुराते हुए दूर हुआ। अलिशबा लहंगा हाथों की मुट्ठियों में भींचे उसके दूर होने पर ज़मीन पर बैठती चली गई। मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद थी। अगले 5 मिनट में मुझे बाहर मिला। यावर तहकुमाना लहजे में कहते, एक नज़र उसकी हिचकियों की जद में वजूद पर डालते दरवाजे की जाने बढ़ गया। अलिशबा की हिचकियों में बतदरीज इजाफा हुआ। उसकी तमाम खुशियाँ मातम में बदल गई थीं। क्या उसकी मोहब्बत की उम्र इतनी थी? क्या उसके राफे को इल्हाम हो चुका होगा कि कोई उससे उसकी मोहब्बत छीनने वाला है? उसके बाबा और उसके भाई उसकी गैर मौजूदगी उन्हें किस हाल तक ले आई होगी? हर गुजरते लम्हे के साथ एक नया सवाल, एक नई सोच जो उसकी रूह तक को झंझोड़ रही थी। ता देर हम गलत करते वो अपने पास मौजूद वास की जानिब देखते तलखी से मुस्कुराई। अगले ही पल चिन्नाक की आवाज़ से वास टूटा और एक नुकीला हिस्सा उसके हाथ में कैद हुआ। राफे नहीं तो मौत सही, ज़ेरे लब कहती वो अपना हाथ अपनी पुश्त पर छुपाती, अपने आंसू साफ करती उठ खड़ी हुई। यावर जो लाउंज के सोफे पर काजी साहब और अपने चंद दोस्तों के साथ बराजमान अलिशबा का मुंतज़िर था, उससे आता देख फतहयाबी से मुस्कुराया। अलिशबा बेतासुर निगाहों से उसे देखती उसके ऐन सामने आते अपनी कलाई पर हाथ में मौजूद टुकड़ा रख गई। अब घबराने की बारी यावर की थी। उसकी रंगत तेजी से सफेद पड़ गई। क्या बेवकूफ़ी है ये? यावर चिल्लाया। बेवकूफ़ी नहीं, मोहब्बत है। अज़ल से राफे की थी, अब तक उसकी रहूंगी। अलिशबा का लहजा मुतमईन था, जबकि लबों पर मुस्कान। अलिशबा देखो, ये फेंको, ये बेवकूफ़ी है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। यावर कदम उसकी जानिब बढ़ाता नरमी से बोला, एक कदम आगे नहीं बढ़ाना, वरना उसी पल खुद को मार डालूंगी। मुझे मेरे राफे से जुदा करना चाहते थे ना तुम? लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो रही है।
لیکن میں تمہارے نام نہیں۔ وہ قدم پیچھے کی جانب بڑھاتی حلق کے بل چیخی۔ قبل اس کے وہ خود کو نقصان پہنچاتی فلیٹ کا بند دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ الشبہ جو قدم پیچھے بڑھا رہی تھی اس کی پشت اندر داخل ہوتے رافع کے سینے سے ٹکرائی، جبکہ یاور کو اپنی موت نظر آئی تھی۔ رافع سائم اور مرتضیٰ کو یہاں دیکھ رافع نتنوں سے ٹکراتی مخصوص کلون کی خوشبو محسوس کرتے الشبہ نے چہرے کا رخ موڑے اس کی جانب دیکھا۔ رافع کو اپنے قریب دیکھ وہ کلائی پر رکھا ٹکڑا زمین بوس کر گئی، جبکہ رافع کی خون اترے نگاہوں میں اسے صحیح سلام و سامنے دیکھ سکون اترا تھا، تو وہیں اسے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا دیکھ یاور کے لیے تیش و نفرت کا الاؤ جل اٹھا تھا۔ سائم اور مرتضیٰ اپنے ساتھ آئی پولیس کی مدد سے یاور اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر چکے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ یاور سے نمٹنا اس کی دوسری ترجیح تھی۔ پہلی ترجیح سامنے کھڑی لڑکی کو پرسکون کرتی اس کا خوف دور کرنا تھا۔ الشبہ کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ محبت اور فکر بھرے لہجے میں سوال گو ہوا۔ الشبہ نے زاروں قطار روتے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے مجھے اغوا کیا، وہ مجھے تم سے جدا کرنا چاہتا تھا، وہ رافع وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا۔ میرے انکار کرنے پر اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش۔ رافع میں گندی ہو گئی، میں تمہاری قابل نہیں رہی، میں اپنی ہی شادی والے دن اغوا ہو گئی۔ بابا، بھائی، سب کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ رافع میں قابل نہیں رہی تمہارے۔ تم اب مجھے نہیں اپناؤ گے نا؟ اپنی ہی شادی والے دن اغوا ہونے والی لڑکی کو کون اپناتا ہے؟ رافع مجھے مار دو، میں وہ اسے اپنے سامنے دیکھ ٹوٹ بکھر گئی تھی کہ اسے اتنا ہوش بھی نہ رہا۔ مرتضیٰ اس کا بھائی پرنم آنکھوں سے اس کا یہ بکھرا انداز دیکھ رہا ہے۔ بے رب جملے ادا کرتی وہ رافع کے ہمراہ سائم اور مرتضیٰ کا بھی دل چیر گئی۔ خاموش ہو جو بیبا، نہ تم ناپاک ہوئی ہو اور نہ ہی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں تم تک پہنچ آیا ہوں، تم میرا عشق ہو یار، میں کیوں کر تمہیں نہ اپناؤں گا؟ اس قدر دعاؤں اور منت و مرادوں کے بعد تو میرے حصے میں آئی ہو۔ نعمت بن کر اب اس نعمت کو میں نے بے سروپا معاشرے کے کال کی نظر نہیں کر سکتا۔ یہ سب سوچیں تمہاری خود ساختہ ہیں، جیسا سوچا ہے سب اس کا تضاد ہے۔ مرتضیٰ یہاں ہے، تمہیں میرے ساتھ ڈھونڈتا یہاں آیا ہے۔ تمہارے بابا وہ تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، وہ منتظر ہیں کہ کب تم اور میں ان تک پہنچیں اور پوری دنیا کے سامنے ایک دوسرے کو قبول کریں۔ اس کے آنسو صاف کرتا وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا، کوئی سوال نہیں اٹھائے گا۔ وہ لڑکی تھی، اس کا خوف بجا تھا۔ اس معاشرے نے آخر کب عورت کو اس کی زندگی جینے دی ہے؟ رافع کے کہنے پر ایک طرف کھڑے مرتضیٰ اور سائم کی جانب دیکھتے بھرائی آواز میں بولی، کوئی انگلی اٹھائے تو صحیح، تم پر انگلی نہ توڑ دی تو نام بدل دینا۔ وہ تینوں بیک وقت یک زبان بولے تھے۔ الشبہ بھیگی آنکھیں لیے مسکرا دی۔ اس کی زندگی میں موجود ہر مرد واقعی مرد تھا، جس کے لیے عورت کا تقدس، اس کی عزت اہم تھی، جو جانتا تھا عورت کے ساتھ سلوک میں نرمی رکھنی ہے اور لہجے میں محبت۔ اس کی مسکان ان تینوں کے دلوں میں سکون اتار گئی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے ان کی زندگی کا بھیانک ترین دن تھا، جہاں ہر گزرتا لمحہ اس خوف کو بڑھا رہا تھا کہ الشبہ ٹھیک ہو، صحیح سلامت ہو، اس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ مرتضیٰ اس کے نزدیک آتے اسے اپنے حصار میں لیتے قدم آگے بڑھا گیا۔ چل ہیرو ہیروئن مل گئی، اب دا اینڈ کرنا ہے تیری کہانی کا۔ سائم رافع کو ٹیبل پہ موجود نکاح کی کاغذات دیکھتے پا کر اس کے نزدیک آتے شوخ لہجے میں بولا، یاور زندہ نہیں بچنا چاہیے سائم۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس نے سرسراتے لہجے میں کہا، آئے دن پولیس انکاؤنٹر میں لوگ مارے جاتے ہیں، کیا پتا اس کی موت بھی کچھ ایسی لکھی ہو۔ سائم ایک آنکھ ونک کرتا کہتے اس کے بازو میں بازو ڈالے اس سے لیے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ان 2 گھنٹوں میں رافع کا ماہی بے آپ کی وانے تڑپنا انداز اسے اور مرتضیٰ کو یہ باور کروا چکا تھا کہ رافع اوان میں الشبہ ملک سے عشق کے مراحل طے کر چکا ہے۔ الشبہ ملک ولد مختار ملک، آپ کا نکاح سکہ راج الوقت 10 لاکھ روپے رافع اوان سے کیا جاتا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز پورے حال میں گونجی تھی۔ پھولوں کے پردے کی اس پار بیٹھی الشبہ نے نم آنکھوں سے رافع کی جانب دیکھا جو سانس تک روک گیا تھا اس کا جواب سننے کے واسطے۔ وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا، انگلی اٹھانا تو دور، یہاں موجود کسی شخص نے اس سے سوال تک نہ کیا تھا، اور یہ سب کیا دھرا رافع اوان کا تھا۔ اس نے اس کی عزت پر سوال نہ اٹھنے دیا تھا۔ قبول ہے، وہ محرم بننے سے قبل ہی اس کی عزت کا محافظ بن بیٹھا تھا، پھر کیوں کر وہ اپنے انتخاب پر ناز نہ ہوتی۔ رافع کی سانس میں سانس آئی،
मौलवी साहब के मजीद 2 बार पूछने पर वो दिल की इंतहा गहराइयों से कबूल है कहते अपना आप राफ़े अवान को सौंप गए। राफ़े अवान, आपका निकाह सिक्का राजुल वक्त 10 लाख रुपए अलिशा मलिक से किया जाता है, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब अब राफ़े से इस्तफसार कर रहे थे। कबूल है। बिना पल की देर किए वो उस औरत को अपने अक़द में कबूल कर गया जो उसके दिल की ऊंची मसंद पर विराजमान थी। मौलवी साहब ने मजीद 2 बार इस्तफसार किया। वो हनूस पर जोशी से उसे कबूल कर गया। मुबारकबाद का शोर गूंजा, लेकिन वो सबको नज़रअंदाज करता फूलों का पर्दा पार करते अपने शरीक हयात के नज़दीक आते बिना झिझके कतराए उसके माथे पर लब रख गया। अलिशा ने आंखें मूंदे अपने महरम के लम्स की हिद्दत को रगो पे सराहत करता महसूस की। मेरी होना मुबारक हो मेरी छोटी सी दुनिया। उसके कान में सरगोशी करता वो उसे महजूब गिर गया। अलिशा से दूर होता वो साइम और मुर्तज़ा से मिला, जिनका निकाह उनके निकाह से कब्ल हो चुका था। और फिर महफिल का आगाज़ शुरू हुआ, जहाँ वो सरशारी का ताज अपने सर पर सजाए धूल की थाप पर धड़कता अपनी खुशी का इजहार करने लगा और उसके महरम आंखों में खुशी के आंसू लिए उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखती उसकी बलाएं लेने लगी। सुर्ख गुलाबों से सजी मसहरी के वस में लहंगा फैलाए इस्तेहकाक से बराजमान वो मोहब्बत पाश नज़रों से अपने सामने बैठे खुबरू शख्स को तक रही थी, जो उसके पैरों में अपनी मोहब्बत की जंजीरें पाजेब डाल रहा था। राफ़े के बकौल यह इनाम था उसका, चंद पल पहले किए जाने वाले मोहब्बत के इजहार का। ये बहुत खूबसूरत है। कीमती पत्थरों से जड़ी ये पाजेब वाकई खूबसूरत थी। ये खूबसूरत है। राफ़े हंकार भरता कहता उसके चेहरे की जानिब देखते उसकी बात से इनहराफ बरत गया। अलिशा झीम सी गई। इस कदर हसीन पहले क्यों नहीं लगी तुम मुझे? वो फरीफ्ता निगाहों से उसे देखते बोला। महरम नहीं थी ना? अलिशा झट से बोली। राफ़े मुस्कुरा गया। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मिली हो तो पूरी कायनात मिल गई हो? वो उसके देखता दीद की प्यास बुझा रहा था। क्योंकि मैं तुम्हारी कुल कायनात हूँ, अलिशा मुस्कुराती हुई कहती उसके सीने से लगी। वो उस वक्त उस मासूम बच्चे का गुमान कर रहा था जिसके हाथ में कोई नया खिलौना आने लगा हो, जिसे वो नायाब समझते बेयकीनी में गारक हो। ये पेशकदमी आपकी जानिब से हुई है बेगम। राफ़े उसके गिर्द हसार मजबूत करता शोखी से बोला। जाहिर है विस्ल की शब है तुम्हारी बेयकीनी के नज़र नहीं कर सकती। हिम्मत चाहिए थी ये लफ्ज़ अदा करने की और अदा करने के बाद उस शख्स से नज़रें मिलाने की। वो हिम्मत करते बोल तो गई थी, लेकिन अब नज़रें मिलाना मुश्किल था। खादिम अपनी उस गलती की माफ़ी मांगते आपकी सांसों जितना नज़दीक आते आपके रुख में उतरने की इजाज़त चाहता है। क्या इजाज़त है? उसकी कुर्ती की डोरियों में हाथ उलझाता वो गंभीरता से बोला। अलिशा उसके हाथों का लम्स अपनी कमर पर महसूस करती आंखें मूंदी अपनी बाहें उसकी गर्दन के गिर्द हमाइल करते इजाज़त देते खुद सपुर्दगी सौंप गई। राफ़े उसकी खुद सपुर्दगी पर फरते मुसरत में डूबा, उसका चेहरा अपने सामने लाया, उसके चेहरे पर झुकते उसकी सांसों पर दस्तरस हासिल करता उस पर झुकता चला गया। यूं से आसमान पर दमकता चांद, चमकते सितारे, कमरे में मौजूद गुलाब की पत्तियां और फूल राफ़े और अलिशा के मिलन के गवाह बने और मोहब्बत की एक दास्तान अमर हुई।